أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. सफ़े मेरे भाई दुरुस्त कर लें अच्छी तरह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इसम रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. खुतबा सुनकर खुसूसी दुआ में शामिल होकर जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی یہ خوشیاں مبارک ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کے بعد بہت بڑی خوشی کا موقع جو صحیح عین اسلامی تہوار ہے عید الفطر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ اہل ایمان رمضان المبارک کا احترام کرنے والے، رمضان المبارک میں اللہ کا حکم مان کر روزے رکھنے والے، رمضان المبارک میں راتوں کا قیام کرنے والے، رمضان المبارک میں عبادتوں کی سعادت حاصل کرنے والے یہ اہل ایمان الحمدللہ آج اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی اور ہم نے الحمدللہ پورا رمضان احترام میں سعادت کے طور پر منایا ہے۔ الحمدللہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ وہ سعادتیں، وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ آج عید اس کی ہے جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ آج اس کی عید ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے قیام، راتوں کا قیام، نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب والی کیفیت کے ساتھ ادا کی، راتوں کی عبادتیں، دن کا روزہ محض اللہ کی رضا کے لیے، آج اس کی عید ہے۔ اور حقیقت میں آج اس کی عید ہے جس نے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کیا ہے، جس کو تقوی کی سعادت حاصل ہو گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے ان متقین کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، عید حقیقت میں اس کی ہے جس کی عبادتوں کو، روزوں کو، قیام کو اللہ نے قبول فرما کے اس کے گناہوں پر مغفرت کے قلم پھیر دیے۔ آج اس کی عید ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ میری دلی دعا ہے یا اللہ ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں لکھ دے، شامل کر لے جن کے گناہوں پر آج مغفرت کے قلم پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگوں میں جو شامل ہو گئے۔ حضرات گرامی، آج عید الفطر کا دن حقیقت میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن ہمدردی کا دن ہے، عید کا دن صلہ رحمی کا دن ہے، عید کا دن پیار اور محبت کو عام کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن حقیقت بات ہے دلوں کو توڑنے کا دن نہیں، رشتوں کو توڑنے کا دن نہیں ہے، روٹھوں ہوں کو ملائیں۔ اگر تم سے کوئی زیادتی ہو گئی اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے ان کو اپنے سینے سے لگائیں، رشتہ داریوں کو ملائیں، توڑے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعید سن لینے کے باوجود بھی بعض احباب ایک دوسرے سے ناراض، بعض احباب ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے، رشتوں کو، تعلقات کو منقطع اور توڑا ہوا۔ عید حقیقت میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمدردی کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، غصے کو پی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام نہیں۔ یہ دوسرا رخ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عید اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کیا۔ عید اس کا نام نہیں کہ سر عام عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ عید اس کا نام نہیں کہ شراب و کباب کا اہتمام کیا جائے۔ عید اس کا نام نہیں کہ نوجوان چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر نامحرم خواتین کو اپنی بہنوں کو دیکھتے رہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا نام عید ہے، اور مسلمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل عید الاضحیٰ کے دن اس بات کے تجدید عزم کا دن ہے۔ حضرات گرامی، عید کے دن خاص طور پر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب رمضان المبارک کی گنتی پوری کر لو، 29 یا 30 روزے رکھ لو، پھر جس قدر اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی تھی، اس نے تمہیں ہدایت بخشی تھی کہ تم نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی کا بلند آواز کے ساتھ اظہار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گن گایا جائے، اللہ کی توحید کے نغمے الاپے جائیں۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا مقصد یہ ہے، پیارے نبی کی پیاری پیاری تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں عید ہمیں اللہ کی توحید کا درس دے رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا درس دے رہی ہے۔ توحید عید ہمیں سکھا رہی ہے۔ اللہ اکبر جب کہو گے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاس سارے اختیارات، سارے طاقتیں، ساری قوتیں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث العظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں۔ عید ہمیں اللہ کی توحید کا درس دے رہی ہے۔ الحمدللہ آپ اہل ایمان توحید کو قبول کر کے اپنے عقیدوں میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ سجا کر اللہ تعالیٰ سے اس انداز کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، عید والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر اس جگہ پر جہاں جہاں سے اہل ایمان کے مسلمانوں کے قافلے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ان کو اہلا و سہلا کہتے ہیں، فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور پھر آج کے دن خاص طور پر عید کے دن اللہ تعالیٰ آسمان پر، اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ پر جو اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے رمضان المبارک کا احترام کر کے اب نئے کپڑے پہن کے اچھی بہترین عمدہ خوشبو لگا کر میری عظمتوں کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، میری بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں
ان میرے بندوں نے سارا مہینہ مزدوری کی ہے، بتلاؤ ان کو کیا اجر دوں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان مزدوروں کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اے فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کے اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اہل ایمان آئے میدان میں جمع ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تم فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں پر مغفرت کے کرم پھیر دیے، میں نے سب کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کا دن ہے، ہم سوال کریں گے اللہ دے گا، ہم معافی مانگیں گے اللہ مغفرت کرے گا، ہم رحمت مانگیں گے اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ حضرات گرامی، سوال کرنے کا دن، دعا کرنے کا دن، مزدوری مانگنے کا دن، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن مسلمانوں کی سربلندی کا دن ہے۔ الحمدللہ آج اہل پاکستان، دیگر دنیا میں بھی مسلمان پوری شان و شوکت کے ساتھ جو آج کا دن خوشی منا رہے ہیں، عید الفطر، الحمدللہ اسلامی تہوار منا رہے ہیں، وہاں اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو ماننے والے، ہم اسلام کی پاسداری کرنے والے، اس دین متین کی آبیاری کرنے والے، پوری دنیا کو آج اہل اسلام، تمام اہل ایمان یہ سبق دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں غالب رہے گا۔ اسلامی ممالک انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ پوری دنیا میں غالب ہوں گے، اور اسلامی وطن پاکستان کے یہ زندہ دل شہری اس بات کا انشاءاللہ عزم اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کی انشاءاللہ جیسے ہم نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ آزاد کیا تھا، ہم اس ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ محب وطن پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والے، یہ اللہ کے نیک بندے انشاءاللہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس اسلامی تہوار کے موقع پر عظیم پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے۔ انشاءاللہ یہ اسلام کے سپاہی انشاءاللہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی میلی آنکھ کو پھوڑ دیں گے، جو پاکستان کی طرف انگلی اٹھے گی، انگلی نہیں پورا بازو اس کا کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے افواج کے ساتھ انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں بھی پاکستان کے تحفظ کے لیے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھیں یا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ ملک پاکستان دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا۔ انشاءاللہ یہ موحد لوگ انشاءاللہ کلمہ توحید کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، دفاع کرنا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے تو اپنے ملک کی سلامتی عزیز ہے۔ ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں،
ہم کہتے ہیں سارے مل جاؤ، محبتیں قائم کرو، فرقہ واریت ختم کرو، مل کر اسلام کے سپاہی بن کر پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملاؤ۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کا، یہ نوجوان پاکستان کا ہراول دستہ انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ جہاں افواج پاکستان کی اور پولیس کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک میری اس قوم کا ایک ایک بچہ انشاءاللہ اس قوم کا، پاکستان کا عظیم سپاہی بنے گا۔ تو انشاءاللہ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا یہ عزم بھی اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المؤمنین۔ بہت سے میرے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ میں سب سے دعا سے پہلے کالج انتظامیہ کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروفیسر رانا یعقوب علی، انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ لوگ میرے مہمان بنے ہو۔ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا، بلکہ یہ پلاٹوں کی صفائی وغیرہ اس کی خود نگرانی کرتے رہے۔ میں پورے سٹاف کا، رانا یعقوب صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں پوری انتظامیہ کی طرف سے، اور سیکورٹی اہلکار، پولیس والے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، بڑی محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعاون بھی قبول فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آج مانگنے کا ہی تو دن ہے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سب درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انا نسألکا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے، تمام اہل ایمان مرد عورتوں کو سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، جتنے بھی اہل ایمان دنیا میں موجود ہیں یا اللہ
ان کے کبیرہ گناہ بھی صغیرہ گناہ بھی یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ظاہری باطنی گناہ سب اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، یا اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں یا اللہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے روزے سارے رکھ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں راتوں کا قیام کر کے تلاوتیں کر کے ذکر اذکار کر کے گنتی پوری کر کے پوری شان و شوکت کے ساتھ عمدہ لباس پہن کے خوشبو لگا کے یا اللہ تجھے منانے کے لیے آئے۔ یا اللہ تو نے خوشی کا دن ان کو دیا، یا اللہ اجتماعی طور پر بیٹھے تیرے سامنے یا اللہ رمضان مبارک کی اجرت مانگ رہے ہیں، مزدوری مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ رمضان کی مزدوری مغفرت کے یا اللہ مغفرت کی صورت میں بخشش کی صورت میں عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہیں، یا اللہ کتنا بڑے سے بڑا گناہگار جس نے روئے زمین کو اپنے گناہوں سے پر کر دیا۔ یا اللہ سارے گناہگاروں کے گناہ اکٹھے کر لیا جائیں، مگر یا اللہ تیری رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے، اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ اپنے بندوں کو یا اللہ ان اپنی بندیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے عرش و اللہ کا واسطہ، یا اللہ کوئی خائب و خاسر نہ ہو، یا اللہ جس کو تو دھتکار دے اپنی رحمت سے اس کو ہی معاف کر دینا۔ یا اللہ بھول چوک جو ہو گئی رمضان مبارک میں صحیح معنوں میں صحیح تقاضے پورے نہ کر سکے اپنی رحمت سے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کے یا اللہ اپنی رحمت کے بخشش کے پروانے جاری فرما دے۔ یا اللہ تیری حدیث قدسی کے مطابق یا اللہ تو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو جو اجتماعی طور پر کھلے میدان میں مجھ سے رو رو کر معافیہ مانگ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ اعلان جاری فرما دے ان تعذبهم فإنهم عباد۔ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے گا تو یہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں۔ یا اللہ اگر تم ان کو معاف کر دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ تجھے پوچھنے والا نہیں، یا اللہ تو غالب حکمتوں والا ہے، پھر معاف کر دے۔ یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتے، یا اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری بخشش کا تیری معافی کا سوال کرتے ہیں، طلبگار ہیں اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ روئے زمین میں جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھنے والے افراد ہیں یا اللہ جہاں جہاں بھی وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اپنی رحمت خاص سے اپنی رحمت خاص سے یا اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ۔ یا اللہ اپنی رحمت خاص سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مریض گھروں میں ہسپتالوں کے اندر یا اللہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں دن گزار رہے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ جن میرے بھائیوں نے جن میری بہنوں نے خاص طور پر اپنے مریضوں بیماروں کے بارے میں کہا یا اللہ خاص طور پر ان کو اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی اللہ میں کہا نہیں ہے، لیکن تو مریضوں کے نام بھی جانتا ہے، ان کی بیماریاں بھی جانتا ہے، اپنی رحمت سے ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہر کسی کو، ہر گرانے کو، ہر فرد کو، ہر مرد اور عورت کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔
روحانی بیماریاں بھی دور فرما یا اللہ، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما الہ العالمین، اخلاقی بیماریاں بھی دور فرما یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کو پوری دنیا میں سربلند فرما یا اللہ، ہمارا پیارا وطن، اسلامی وطن، پیارا وطن یا اللہ، پاکستان، اس کو پوری دنیا میں سربلند فرما یا اللہ، پوری دنیا میں واحد اسلامی سپر طاقت ہے یا اللہ، اس کو مزید مضبوط فرما دے یا اللہ، اس کو مزید طاقتور بنا دے یا اللہ، پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا بنا دے یا اللہ، پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو یا اللہ استحکام نصیب فرما یا اللہ، ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھنا یا اللہ، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ، یا اللہ، یہاں فرقہ واریت کی لعنت کو یا اللہ ختم فرما دے یا اللہ، بھائی بھائی بنا دے، آپس میں شیر و شکر کر دے یا اللہ، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما کے اتفاق و اتحاد کی یا اللہ رحمت یا اللہ عطا فرما دے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اتفاق و اتحاد کی دولت پیدا فرما یا اللہ، یا اللہ، ہمارے پاکستان کے ہر فرد کو یا اللہ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص بنا دے یا اللہ، جو مخلص پہلے مخلص ہیں، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں یا اللہ، صرف اسلام کی وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے یا اللہ، یہ محبت بھی قبول فرما یا اللہ، شہدائے پاکستان کی مغفرت فرما یا اللہ، شہدائے پاکستان کی یا اللہ، شہدائے پاکستان کی یا اللہ، جنت کے اندر درجات بلند فرما یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، پولیس کے لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں یا اللہ، پنجاب پولیس کو بھی کامیاب فرما یا اللہ، ان کی محنتوں کو بھی، ان کی جد و جہد کو قبول فرما یا اللہ، ان کے شہداء کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما، ان کی شہادت یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب کو مضبوط بنا دے یا اللہ، پاک فوج جس کا ماٹو ایمان، اتحاد اور تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان کے دفاع کے لیے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ، افواج پاکستان کی مدد فرما یا اللہ، افواج پاکستان کی خاص مدد فرما یا اللہ، میرے اس قوم کا بچہ پاکستان کا سپاہی بنا دے الہ العالمین یا رب العالمین، مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ، مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ، مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ، ان کی عبادتیں قبول فرما یا اللہ، رمضان المبارک کی عبادتیں قبول فرما، رمضان کے روزے رکھے ہوئے قبول فرما یا اللہ، رمضان کی راتوں کی عبادتیں قیام کی شکل میں قبول فرما یا اللہ، صدقہ و خیرات بھی اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ، ذکر اذکار کیا، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں یا اللہ، اپنی رحمت سے قبول فرما، جن میرے بھائیوں نے، دوستوں نے، احباب نے اعتکاف کیا یا اللہ، ان کا اعتکاف قبول فرما، اعتکاف میں جو دعائیں کی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما یا اللہ، ہماری اور ہمارے والدین کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما، اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے والدین یا اللہ ایمان کی حالت میں تیرے پاس آ گئے، ان کا ایمان قبول فرما کے جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، ایمان والی، صحت والی زندگی، برکت والی نیکیوں سے برکت والی زندگی یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، یقین کی سرمایہ جن کی اولادوں کے پاس موجود ہے یا اللہ، اولادوں کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی عزت کرنے کی، والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے والدین کو یا اللہ پاک
دے، سلامت رکھ، ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، یا اللہ ذلت سے محفوظ فرما اور عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، الہ العالمین یا رب العالمین، الہ العالمین یا رب العالمین، جن کی اولادوں کو اولاد دے یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ دے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کتنے بھی ایسے میرے بھائی بہن یا اللہ میری بیٹے بیٹیوں اپنی رحمت سے یا اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کو نرینہ اولاد نہیں دی یا اللہ ان کو یہ میٹھا میوہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما دے، یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اسلام کو سربلند فرما دے، یا اللہ مجاہدین کو جو خالص اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، الہ العالمین یا رب العالمین، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین وانصرنا علی القوم الکافرین، الہ العالمین یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حالیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں قرضوں کی پریشانی اللہ اپنی رحمت سے دور فرما، خاص اپنی مدد فرما، الہ العالمین یا رب العالمین، جتنے بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے اپنی رحمت سے ان کی مشکلات آسان فرما، یا اللہ جو بے گناہ کہتی ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ پاکستان کے اندر جتنے بھی تخریب کار ہیں دہشت گرد ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان تخریب کاروں کو ان دہشت گردوں کو ان شر پرستوں کو یا اللہ نیست و نابود کر دے، یا اللہ جو بے گناہ ہیں ان کو بازیاب فرما دے، ان کو آزاد کر دے، الہ العالمین یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا وسیع کشادہ گھر عطا فرما، یا اللہ ان کے کاروباروں میں یا اللہ جن کے کاروبار میں خسارہ ہے یا اللہ خسارے سے نقصان سے بچا، یا اللہ تیرے بندوں نے بے دریغ تیرے راستے میں خرچ کیا، ان کے مال و جان میں برکتیں 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 رحمتیں رحمتیں نازل فرما، ان کی خاص مدد فرما، یا اللہ آخر میں پھر دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول فرما، آخر میں پھر یا اللہ تیری رحمت کا تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف جائیں، کسی بھی تیرے بندے اور بندی کا پر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو، تو نے معاف کر دیا ہو اپنی رحمت سے، مغفرت کے کرم پھیر دیے ہوں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو میرے بزرگ ہیں یا اللہ جو میرے بزرگ ہیں یہاں اپنی بزرگی شان بزرگی کے ساتھ تشریف لائے ہوئے، یا اللہ ان کی بزرگی کا خیال فرما لے، ترس کھا کے ان کے اٹھے ہوئے ناتواں ہاتھوں کی لاج رکھ کے معاف کر دے، یا اللہ جو ہماری مائیں رو رہی ہیں سسکیاں لے رہی ہیں ہمارے حق میں دعائیں کر رہی ہیں، یا اللہ ان کا رونا قبول فرما کے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ جو والدین اولاد کے لیے پریشان ہیں یا اللہ تو نے اولاد دی ہے ان کے بخت نصیب اچھے فرما، ہماری ان بچیوں کے بیٹیوں کے یا اللہ نے بخت نصیب اچھے فرما، یا اللہ ان بیٹیوں کے بخت نصیب اچھے فرما، اچھے گرانے نیک رشتے یا اللہ نیک گرانے عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ عیدگاہ کے لیے یہاں جس نے بھی تعاون کیا ہے خاص طور پر رانا یعقوب علی خان، یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اس کالج کے پورے سٹاف پر یا اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنے ان بندوں پر جو ایک ایک بندہ یا اللہ تو نام بھی جانتا ہے، ایک ایک فرد ایک ایک نمازی کو اپنی رحمت سے معمور فرما دے، رب
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا